بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مانند ہے۔ ان کی اطاعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لہٰذا جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خود خلفائے راشدین 10 مبشرہ میں سے ایک اور بہت فضائل کے حامل ہیں نے جلیل القدر فرقہ صحابہ کرام کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی، اسی لیے تراویح کی نماز سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی وجہ سے اس سنت کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کے بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا، جاری فرما دیا۔ مولا علی قادری علامہ قلبی کا حوالہ نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی اجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے کہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اسے چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کی نیت کیسے کریں گے؟ اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔
پھر تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اس طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اس طرح سے مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی، جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے۔ 10 صورتیں آتی ہیں، 10 پڑھ لیں۔ 5 آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرائیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرائیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں اس طریقے سے پڑھی جائیں گی۔ اس طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو بھی آپ کی نماز آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں 2 کل پڑھ لیے، اس طریقے سے پھر 4 رکعت بھی ہو جائے گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر وہ دوبارہ سے دہرائیں۔ لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلے والی کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ تو یہ تھا تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب یہ کہ اس کی نیت کیسے کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علامہ بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر چاہے تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی ہیں۔ خیر القارون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کے حامل تھیں۔ حضرت عائشہ کا عمل تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے
پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورتوں کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورت کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کا اہل نہیں ہے، اور یا مرد کو زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اس طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔